تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ برازیل نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں قرارداد پیش کی کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے اور فلسطینیوں تک خوراک پہنچائی جائے، ادویات پہنچائی جائے جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو 13 ملکوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، 15 ممالک میں سے ایک ان میں امریکہ تھا، 2 شریک نہیں ہوئے۔ 2 جو شریک نہیں ہوئے ان میں ایک روس تھا، ایک برطانیہ تھا۔ جو 13 ممالک شریک ہوئے ان میں سے 12 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ ویٹو کر کے چلا گیا اور اس قرارداد کو مسترد کر دیا اور واضح لفظوں میں یہ کہا کہ ہم اسرائیلی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیلی مفاد کے ساتھ۔ اب ظلم دیکھیے، امت مسلمہ کے ساتھ ظلم دیکھیے۔ ویٹو پاور 5 ملکوں کو حاصل، امریکہ کو، برطانیہ، روس کو، فرانس کو، چین کو، ایک بھی مسلم ملک کو 57 مسلم ممالک میں ویٹو پاور حاصل نہیں ہے۔ اور لگتا یوں ہے کہ مسلمانوں کو شکنجے میں پھنسانے اور انہیں اپنے تابع بنانے کے لیے یہ مختلف اتحاد بنے ہیں، یہ مختلف یونین بنائی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ مستقل طور پر یہ 5 ممالک ویٹو پاور رکھتے ہیں اور مسلم ممالک میں سے 5 ملکوں کو ملا کر بھی ویٹو پاور دیتے ہیں، 5 ملکوں کو ملا کر۔ اور انسانی حقوق کا جو نعرہ ہے مغرب کا، امریکہ کا، وہ لگتا یوں ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کے گستاخوں کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر چھوڑانے کے لیے انہوں نے اس نعرے کو استعمال کیا ہے۔ نبی کے گستاخوں کو چھڑا کر لے جائیں، اگر کہیں کوئی کافر کسی مشکل میں پھنس جائے، گرفتار ہو جائے تو وہاں انسانی حقوق کا چورن بیچا جائے اور اسے چھڑا کے لے جائے۔ یہ انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی ہمدردی کے جذبات نہ افغانستان میں نظر آئے، نہ برما میں نظر آئے، نہ بوسنیا میں نظر آئے، نہ چیچنیا میں نظر آئے، نہ کشمیر میں نظر آئے، نہ بھارت میں نظر آئے، نہ فلسطین میں نظر آئے۔ لیکن آج امت مسلمہ اس کے اس دھوکے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے حکمران، مسلم حکمران آج بھی امریکہ کو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود و نصارہ سے موالات نہ کرنا، دوستی نہ کرنا، ان سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے مفادات کی وجہ سے، ترجیحات کی وجہ سے، ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں گے، لیکن جب مسلمان مقابلے میں آئے گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ بعضهم اولیاء بعض، اس لیے بچنا، ہوشیار رہنا۔ اللہ نے واضح لفظوں میں وعید سنائی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے ملے گا انہی میں شمار کیا جائے گا۔ آج مسلم حکومتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر اسرائیل کا کوئی مرا تو اس پہ کلمات افسوس ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے لیے کلمات، جذبات، فلسطینیوں کی ہمدردی دور دور ان میں نظر نہیں آتی۔ اتنا خوف موت کا، اتنا لالچ مفادات کا، بڑے بڑے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ خود مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ آج اس بخاری کی روایت کی روشنی میں ہم دیکھیں عالمی حالات کے تناظر میں کہ کہیں ہم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو ظلم کے لیے ظالم کے سپرد تو نہیں کر دیا، ظالم کے سپرد تو نہیں کر دیا۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کا علمبردار انسانوں کو کاٹ رہا ہے اور اس کے ہاتھ
لہو سے رنگین نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مسجد اقصی کا مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور آج مسلم حکمران اپنی ذمہ داری پہچانے نہ پہچانے، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پہچانے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم کم از کم خلوص کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کریں، اور کچھ نہیں، قنوت نازلہ پڑھیں، ان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں، ان کی مظلومیت دنیا کے سامنے کھولیں۔ سوشل میڈیا کی طاقت ہر شخص کے پاس ہے، یہ کوئی ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے ہی ہے، ان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں، اسرائیلی جارحیت کا پردہ چاک کریں۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، سرحدوں کی رکاوٹیں حائل ہیں، ریاستی قوانین حائل ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، بے بس ہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جس ملک نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، یہاں مصنوعات سب سے زیادہ اسرائیل کی چل رہی ہے۔ پیپسی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں، کوک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 4 پیسے آ جائیں میکڈونلڈ سے نیچے ہم کھڑے نہیں ہوتے، KFC سے پیچھے ہماری بریک نہیں لگتی، پانی نیسلے کا ہم پیتے ہیں۔ اتنا تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ کم از کم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو معاشی شکست دیں گے، معاشی طور پہ کمزور کریں گے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جنگی اصولوں کی، عالمی جنگی اصولوں کی اسرائیل نے خلاف ورزی کی ہے، ہسپتالوں پہ حملے کر کے، تعلیم گاہوں، سکولوں پہ حملے کر کے، شہری آبادیوں میں حملے کر کے، اور پھر کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے، فاسفورس بم برسا کے عالمی جنگی اصولوں کی مخالفت کی ہے۔ اگر حماس کے نوجوان میدان میں آ جائیں، ان کے پرانے ستموں کو سامنے رکھ کے، پرانے ظلموں کو سامنے رکھ کے، ہمارے مسلم ممالک کہتے ہیں کو ضرورت کیا تھی، ان کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا، اور ہمارے کئی مولوی کہتے ہیں انہیں زمین خریدی تھی، خریدی ہے، ٹھیک ہے، خریدی ہوگی، لیکن جتنی پر آج وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا اتنی خریدی؟ اگر چپا خرید کر ایکڑ پہ قبضہ کر لیا جائے گا، اسے ظلم کیوں نہیں کہا جاتا؟ فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، آپ کے جنگی اصول کہ شہری آبادی پہ حملہ نہیں کرنا، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ خواتین پہ حملہ نہیں کرنا، فصلیں نہیں اجاڑنی، درخت نہیں کاٹنے، دعوت پہلے دینی ہے، پھر جزیے کا مطالبہ کرنا ہے، اگر وہ کسی چیز پہ نہ آئے تو پھر اس طرف آنا ہے۔ رحمت للعالمین پیغمبر کے جنگی اصول دیکھیے، اور آج کس طرح انسانی حقوق کا علم بردار، انسانی حقوق کا نعرہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب مسلمانوں کی باری آتی ہے انہیں انسان تک نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ آج تک کسی کافر کے خلاف امریکہ کھڑا نہیں، اور کسی مسلمان کے ساتھ کھڑا نہیں، کسی مسلمان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور ہم سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ اسلام تو امن کا دین ہے، جب کوئی حملہ کر دے پھر بھی امن کا دین ہے، جب کوئی معصوم بچوں کو خون دے پھر بھی امن کا دین ہے۔ اسلام پیغام امن ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں پہ حملے کی اجازت بھی ہرگز نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا۔ تو اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، دعائیں ان کے لیے کریں، اور اگر کوئی ان کے ساتھ تعاون کی راہ نکلے
اس سے بھی پیچھے نہ ہٹیں، دریغ نہ کریں اور اللہ سے دعا مانگے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے۔ یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے فتح کیا ہے، اور یہ فتح تو ہوگا، لیکن ہمیں اس چیز کا اجر ملے گا کہ ہماری تڑپ تھی، ہماری فکر تھی، ہماری آنکھیں برستی تھی، ہماری پلکیں چھلکتی تھی، ہمیں اس چیز پہ اجر ملے گا اور اسی پہ فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔